بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام تھنک ٹینک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان انصاری۔ آج جس پنجاب کے اندر جو سیاسی کشمکش بنی ہوئی ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، اس کے بارے میں اس وقت پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان کے علاوہ دیگر ملکوں کے اندر بھی سب کی نظریں پنجاب کے اوپر جمی ہوئی ہیں کہ پنجاب میں سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اسی بارے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملک کے ممتاز ماہر تعلیم بھی ہیں اور سیاسی اور سماجی رہنما بھی ہیں، جناب صاحبزادہ سجاد مسعود چشتی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ جی اللہ کا بہت۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز دانشور، کالم نگار، تجزیہ نگار جناب ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس وقت جو پنجاب میں صورتحال بنی ہوئی ہے، سیاسی کھینچا تانی چل رہی ہے پنجاب کے اندر، اس حوالے سے آپ اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے۔ بسم اللہ سر۔ کیونکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، جی، یہ کشمکش، یہ رسا کشی، یہ فیڈرل لیول سے لے کر جتنے بھی صوبے ہیں ان میں ہمیشہ یہ رہی ہے، اور زیادہ تر یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک مفادات کی جنگ ہوتی ہے۔ جی، کون شخص برسر اقتدار آتا ہے، اس کے کیا مقاصد ہے۔ یقین کریں مجھے کبھی کبھی بڑا ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں یہ حق تو نہیں رکھتا، لیکن مجھے محب وطن لوگ کم نظر آتے ہیں، موجود ہیں لیکن کم نظر آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب رومی، کبھی سوز و ساز رات۔ مجھے تو ہر وقت یہی نظر آتا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعی جب سے آپ کا تو ایکسپیرینس، آپ کی عمر ہم سے کہیں گنا زیادہ ہے، لیکن ہم نے بھی جب سے پاکستان میں ہوش سنبھالا ہے، ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں، وہ چاہے نون لیگ ہے، چاہے PTI ہے، چاہے کاف لیگ ہے یا پیپلز پارٹی، کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہے۔ عوام کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس وہ اپنے مفادات کی خاطر ہی لگے ہوئے ہیں۔ انصاری صاحب، معاشی حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ جی، اور اس وقت 2 وقت کی روٹی جو ہے نا، وہ لوگوں کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے۔ جی، اس میں میں تو یہ کہوں گا، آپ نے جو سوال کیا وہ اپنی جگہ زبردست ہے کہ حالات کیا بنیں گے، لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ دونوں بڑی پارٹیاں PDM بھی اور اس کے ساتھ PTI اگر یہ سوچنا شروع کر دینا کہ ملک کی بھلائی کس میں ہے، اور دونوں تھوڑا تھوڑا آسمان سے نیچے اتریں جی، اور اس رسا کشی کو ختم کریں، کیونکہ جب رسا کشی ہوتی ہے نا تو اب یہ کوئی نہیں ہونا کہ رسا اس طرف چلا گیا ہے جی، یہ جیت گئے ہیں، یا رسا اس طرف چلا گیا ہے یہ جیت گئے ہیں۔ مجھے سب سے بڑا ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں رسا ہی نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے حقیقت میں کہ رسا اب اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ رسا ہی نہ ٹوٹ جائے۔ دیکھیں، ایک طرف قانونی تقاضے ہیں، اب میں قانون دان تو نہیں ہوں، تجزیہ کر سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی قدم اٹھایا ہے PDM نے، گورنر صاحب نے، وہ غیر قانونی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہم نے جو قدم اٹھایا ہے وہ پنجاب کو بچانے کے لیے اٹھایا ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ فیصلہ تو چلا گیا جوڈیشری میں، جو وہ فیصلہ کریں گے ہم ہمیشہ کی طرح اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن حالات اچھے نہیں ہیں، اس طرف چلے جائیں یا اس طرف چلے جائیں، یہ نمبر گیم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی منڈیاں لگتی رہی ہیں، اور سب سے پہلی منڈی جو ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے شانگا مانگا میں لگی تھی۔ جی، وہاں سے یہ رواج پیدا ہوا ہے منڈی لگانے کا۔ جی، اور اب تو ہم کہتے ہیں نا جی کہ اب تو ہمیں کوئی خریدنے آئے صحیح، ہم بکنے کے لیے تیار ہیں۔ کبھی وہ دور تھا، کہتے ہیں کہ بے دام بک گئے جو خریدار آ گئے، یعنی یا تو پھر اس کے ہو جائیں یا اس کو اپنا کر لیں۔ لیکن یہاں تو راتوں رات اپنی ہمدردیاں جو ہیں، راتوں رات اپنی سوچ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ وطن کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ایسی ہے سر۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو پرویز الہی صاحب کو ہائی کورٹ کی طرف سے انٹرم ریلیف ملا ہے، اس کے حوالے سے کل مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں عطا تارڑ صاحب، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ
اس ساری کشمکش کے اندر ہماری بھی جیت ہوئی اور پھر پرویز الہی صاحب کی بھی جیت ہوئی، ہار صرف عمران خان صاحب کی ہوئی ہے. سر ان کے اس بیان کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ عثمان بھائی. اچھا عثمان صاحب، یہ انہوں نے تو بالکل ٹھیک کہا ہے. اس میں ہار جو ہے وہ صرف عمران خان صاحب کی ہوئی ہے، ان کے بیانیے کی ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم فوری طور پر اسمبلیوں سے ریزائن کر دیں گے، یا اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے. جی اچھا، چوری پرویز الہی صاحب اس کے موڈ میں نہیں تھے، نہ ان کے پورے جو 10 ساتھی ہیں وہ بھی، اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے 80% لوگ بھی اس بات پہ متفق نہیں ہے کہ فوری طور پر اسمبلیوں سے ریزائن کر کے یا اسمبلیوں کو ڈیزالو کر کے وہ گھر چلے جائیں. جی انہوں نے 20-20 کروڑ روپیہ دیا ہے عمران خان صاحب کو ٹکٹ کے لیے، اور پھر 20-20 25-25 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے بعد وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں. جی یعنی کہ 40-40 50-50 کروڑ روپے وہ خرچ کر کے اراکین اسمبلی بنے ہیں. اور خان صاحب انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دوبارہ جانا ہے، پھر الیکشن ہو گیا، آپ نے پھر اراکین اسمبلی بن کے آنا ہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بن کے آئیں گے. نہیں، اس وقت وہ بنے، وہ کہتے ہیں جی ہم 1 سال پہلے چھوڑ کے کیوں چلے جائیں، 8-9 مہینے پہلے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا جو عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ اس میں ہماری جیت ہوئی ہے اتحادیوں کی، اور دوسری طرف چوری پرویز الہی صاحب، میں نے عرض کیا وہ تو جیت گیا. چوری پرویز الہی صاحب یہی چاہتے تھے کہ اسمبلیاں ڈیزالو نہ ہوں. جی تو چوری پرویز الہی صاحب اب اگر 11 جنوری کو دوبارہ اجلاس ہوتا ہے، مجھے تو امید ہے اس سے پہلے ہو جائے گا. خیر جو بھی صورتحال بنتی ہے، تو چوری صاحب کا بیانیہ تو جیت گیا کہ وہ ریزائن نہیں کرنا چاہتے. وہ چوری صاحب بار بار کہہ رہے تھے ان کو، عمران خان صاحب کو، کہ آپ اپریل تک رکیے، یہ اسمبلیاں اپریل کو جا کے ڈیزالو کریں گے اگر کرنی ہے تو چوری صاحب کی جیت اس طرح سے ہے کہ ان کا بیانیہ جیت گیا، چوری صاحب کا موقف جیت گیا. چوری صاحب کہہ رہے تھے کہ اپریل تک ان اسمبلیوں کو چلنے دیں، کم از کم اپریل تک. جی اچھا، وہ جیت گیا چوری صاحب، یہ ٹھیک انہوں نے کہا. اور پی ڈی ایم جو ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ سرے سے ہی ہائی کورٹ نے جو ڈیٹ دی ہے نا کہ آپ 11 جنوری کو، ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا کہ آپ الیکشن میں جائیں، آپ کی یہ جو 11 تاریخ دی ہے 2023 کی، بھائی پی ڈی ایم تو چاہے گا کہ یہ ڈیٹ رکھیں وہ 2024 کی، 11 جنوری 2024 کو اسمبلی کا دوبارہ اجلاس ہوگا اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا. وہ تو ان کا تو بیانیہ جیت گیا. وہ تو چاہیں گے کہ 10 سال ابھی یہ الیکشن نہ ہو اور عدم اعتماد نہ ہو، ایسی کوئی اسٹے آ جائے جی، اور ہم جیسے جیسے بیٹھے رہیں. تو یہ بیانیہ ہارا ہے عمران خان صاحب کا. پی ڈی ایم بھی جیتی ہے اس میں، اور چوری پرویز الہی صاحب بھی. اور سر میں اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا. جی جیسے صاحبزادہ صاحب نے فرمایا، میں بار بار یہ موقف دہرا رہا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ نقصان جو پہنچ رہا ہے وہ جمہوریت کو پہنچ رہا ہے. ڈر ہے کہ وہ رسا ہی نہ ٹوٹ جائے جس کی کھینچا تانی ہو رہی ہے. جی جمہوریت کمزور ہوئی ہے عمران خان صاحب کے اس فیصلے کی وجہ سے. آپ دیکھیے کہ پارلیمان نے یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی اور پارلیمان نے جا کے قانون سازی کرنی ہے. جی پارلیمان کے فیصلے کر رہے ہیں جوڈیشری. اور میں نے کہا تھا کہ اس وقت پاکستان میں جوڈیشل مارشل لا ہے. پاکستان میں اب سیول مارشل لا، یا جسے آپ مارشل لا کہتے تھے، جی جی ڈکٹیٹرز آ جاتے تھے، اس دفعہ وہ نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں جوڈیشل مارشل لا ہے. سارے فیصلے کورٹ کر رہی ہیں، پارلیمان فیصلے نہیں کر پا رہے، وہ اپنے فیصلے نہیں کر پا رہے. اور سر اس سے بھی بڑی بات جو ہے، میں آج ہمارے دوست ہیں قاری احمد علی شرائع صاحب، وہ بیٹھے تھے اور وہ بات کر رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا جی آپ گئے تھے سیلاب سے جو علاقے متاثر ہوئے تھے، وہاں انہوں نے خیمہ بستی لگائی تھی. تو میں نے کہا جی وہ جو خیموں میں لوگ تھے، سردی بہت بڑھ گئی ہے، تو کیا آپ نے ان کے لیے گھر تعمیر کر دی؟ آپ وہ پختہ گھروں میں ہیں؟ تو حیران کن بات، انہوں نے کہا جی کہ لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں. یہ جنوبی پنجاب سے آگے کی ساری پٹی میں. انہوں نے کہا جی کہ بلوچستان میں اور سندھ میں بہت بری صورتحال ہے. لوگ سردی کی وجہ سے اور سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے دھڑا دھڑ مر رہے ہیں. وہ لوگ جو بے گھر ہوئے تھے ان کو گھر نہیں ملے. سر ایک طرف تو یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ پنجاب اور آدھے سے زیادہ پاکستان متاثر ہے، بلوچستان متاثر ہے، سندھ متاثر ہے. سر وہ لوگ اپنے گھروں میں نہیں ہے اس وقت. انصاری صاحب، وہ لوگ بیچارے خیموں میں رہ رہے ہیں، اور خیمے سردی تو نہیں روک سکتے. سر وہ لوگ تو قدرتی آفات کی وجہ سے اس کا وہ شکار ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی سر جو اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال بنی ہوئی ہے، ہمارا ملک اس وقت ڈیفالٹ ہونے کے بالکل قریب کھڑا ہوا ہے. تو سر عوام کہاں پہ پس رہی ہے؟ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اور سیاستدان اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. سر عوام کی فکر کب ہوگی ان کو اور کیسے ہوگی؟ سر یہی میں عرض کرنا چاہتا تھا. ایک تو ان لوگوں کی بحالی کے لیے کچھ بھی حکومت نے نہیں کیا. جی جو پیسے آئے تھے نا جی، اور جو امدادی سامان آیا تھا، وہ وڈیروں نے لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا. حکومت کی توجہ بالکل اس طرف نہیں ہے. میں بات کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. حکومت کی اس طرف بالکل توجہ نہیں ہے، ایک رتی برابر توجہ نہیں ہے حکومت کی. سندھ کے جو وڈیرے تھے انہوں نے وہ سارا مال لوٹ رہا، اور سارے کا سارا مال وہ گل سڑ رہا ہے سلاٹر ہاؤسز میں، وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا. دوسرا میں نے عرض کیا کہ وہ کھلی چھت کے نیچے وہ لوگ سونے پر مجبور ہیں. جو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں، وہ لوگ جو قدرتی آفت سے متاثر نہیں ہوئے، وہ جو لوگ مہنگائی کی وجہ سے اور حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے.
سر ان کا تو اگر انصاری صاحب ذکر کیا جائے تو میں نے عرض کیا کہ یہ سارے کے سارے مل کر, یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا تھنک ٹینک میں, آج پھر دہراتا ہوں کہ کوئی ایک پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اس وقت برسر اقتدار نہیں ہے. پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے کہ ہم وفاق میں سڑکوں پہ ہیں, ان کا صدر پاکستان جو ہے اس وقت بھی حکومت میں ہے جی, تو وہ کہہ نہیں سکتے. سینٹ میں ان کی حکمرانی ہے, کشمیر میں ان کی حکمرانی ہے, جی, گلگت بلتستان میں, پنجاب میں, کے پی کے میں ان کی حکمرانی ہے. وہ کہہ نہیں سکتے, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی حکومت جو 27 کلومیٹر کی ہے, جی بالکل, باقی ساری حکومت ہمارے پاس ہے. تو اس کا مطلب کہ پی ٹی آئی خود اعتراف کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم ساری کی ساری ملا کے 27 کلومیٹر کے حکمران ہے, باقی سارے پاکستان پہ ہماری حکومت. جی, اب وہ عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری حکومت نہیں, وہ خود ہی تو کہتے ہیں وہ 27 کلومیٹر کی حکومت کر رہے ہیں اور ہم پورے پاکستان کی حکومت کر رہے ہیں. اس کا مطلب پی ٹی آئی کچھ بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوگی. مسلم لیگ نون والوں کا اور اتحادیوں کا یہ دعویٰ ہے. اب دیکھیے پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں, چیئرپرسن جناب بلاول بھٹو زرداری, وہ خود حکومت میں اور وزیر خارجہ کے حیثیت سے وہ پوری دنیا میں دورے کر رہے ہیں. اچھا, سندھ میں بھی ان کی حکومت ہے جی. اچھا, پنجاب میں کاف لیگ کی حکومت ہے جس کے پاس صرف 10 سیٹیں ہیں جی, وہ ایم کیو ایم ان کی حکومت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت میں. کوئی ایک پارٹی مجھے بتائیے کہ جو حکومت میں نہیں ہے. ساری کی ساری قابل ذکر پارٹیاں, ایک آدھ ہو مطلب جو ایک سیٹ ہے اور وہ اقتدار میں نہیں ہے, باقی سارے کے سارے کسی نہ کسی صورت اقتدار میں. پاکستان کی عوام کے نصیب دیکھیے کہ ساری بڑی پارٹیاں اقتدار میں ہیں اور عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا. عوام کو یہ آپ کا پروگرام جو ہے اس کی وساطت سے کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو کب اس بات کی سمجھ آئے گی کہ جو لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے کچھ کرنا ہے, ہمیں ووٹ دیں, بھائی آپ سارے کے سارے اس وقت اسمبلیوں میں, آپ حکومت میں ہیں کسی نہ کسی صورت, اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے, آپ کی وساطت سے یہ سوال عوام تک پہنچانا ہے کہ کوئی ایک پارٹی ایسی نہیں جو بڑے سے اقتدار نہیں ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ عوام آج بھی وہ اپنی من پسند سیاسی پارٹیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور انہی کے نعروں کے اوپر وہ کاربند ہیں, اور وہ اس پارٹی کے اپنی جو بھی ان کی سیاسی پارٹی ہے, کسی کی وابستگی نون لیگ کے ساتھ ہے, کسی کی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, کسی کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. سر عوام اس دائرہ کار سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. عوام کو اپنے حقوق کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کس قدر پامال کیے جا رہے ہیں, ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ ہی نہیں رہے سر, آواز ہی نہیں اٹھا رہے. حضور, یہ جو ایف ایم تھنک ٹینک ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو یہ شعور دینا. ہم لوگ کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں بیٹھے, مطلب کوئی نون لیگ کا ترجمان ہو, کوئی پیپلز پارٹی پاس اسپوکس مین ہو اور کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہو. یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایف ایم 4K ٹی وی کا یہ جو ایف ایم تھنک ٹینک ہے یہ تو خالصاً اس نیت سے بنایا گیا کہ یہاں ہم عوام کو صرف شعور دیں, سیاسی شعور دینا ہے, لوگوں کو یہ بتانا ہے. تو ہم نے تو اپنی کوشش کرنی ہے. میں نے بار بار کہا کہ ہم تو لوگوں کے کانوں میں اذان دے رہے ہیں, ہم جمہوری قوتوں کے کانوں میں اذان دے رہے ہیں. اب کسی کا اس پہ بیدار ہونا, لبیک کہنا, یہ تو عوام پہ ہے. باہر کیا ہم اپنے کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہیں گے. لوگوں تک یہ میسج پہنچانا ہے کہ اس وقت ساری کی ساری پارٹیاں برسر اقتدار ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے اور شاید آخری دفعہ بھی. یہاں پر تو ایک پارٹی کو حکومت نہیں ملتی, تو اس مرتبہ تو ساری کی ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ حکومت میں ہیں. اور اب بھی لوگوں کو اگر ڈیلیور نہیں ہوتا تو لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی ایگزامپل نہیں ہے. اچھا سر, اس وقت ہمارا ملک پاکستان دوبارہ ایک دفعہ دہشت گردی کی طرف گامزن ہو گیا ہے. بنوں کے اندر جو معاملہ ہوا, طالبان نے جو قبضہ کیا اور اس کے اوپر جو ہماری آرم فورسز نے کاروائی کی, اور اس کے بعد کل ہمارے فیڈرل کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے. یعنی اصل جو ہمارے اصل پریشانیاں ہیں یا جو ہمارے اصل مسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے. جتنی جیسے سر نے کہا کہ ساری کی ساری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں, ساری کی ساری سیاسی پارٹیاں اقتدار میں ہونے کے باوجود جو پاکستان کے اور پاکستان کی عوام کے جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کر رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دہشت گردی اس وقت زور پکڑتی ہے جب ملک کمزور ہوتا ہے. مجھے یہ کہنے دیجئے کہ حالات کی وجہ سے ملک اس وقت کمزور ہے. جہاں تک ہماری فورسز کا تعلق ہے جی, وہ اپنا کردار بخوبی ادا کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فوج جو ہے نا جی, اس وقت تک اتنی مضبوط نہیں ہوتی جب تک کہ پوری کی پوری قوم جو ہے ان کے پیچھے کھڑی نہ ہو. اس وقت حالات یہ ہیں کہ بھوک پڑی ہے. ایک پنجابی کی وہ مجھے بڑا خوبصورت یاد آیا, ہن سب گلاں کھوٹیاں. جی,
میاں محمد بخش کا یہ شعر ہے جی, ਹੁਣ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ. اللہ, لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں جی, بھوک سے مر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو ہمیشہ ملک جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے, جی, اور ملک کو کمزور کرنے والے جو ہیں اس وقت وہ ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں. اگر ان کو ملک کا خیال ہو جی, تو وہ سارے مل کر, یہ جو ان کے اندر اکڑ ہے نا کہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, وہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, وہ اگر اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں اسے قبول نہیں کرتا. جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو ملک کمزور ہوتا ہے. ان کو چاہیے یہ کہ اگر ملک سے انہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, اگر اس طرح کے واقعات کو روکنا ہے, تو پھر انہیں ایک ہونا پڑے گا اور سب کو تھوڑا تھوڑا نیچے آنا پڑے گا. یہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کی توجہ جو ہے وہ دہشت گردی کی طرف بھی بڑھے گی کہ اس کو کس طریقے سے روکا جائے. جی, کیونکہ جب تک عوام ساتھ نہیں ہے نا, دیکھیں یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کوئی سلیمانی ٹوپی پہن کے آتے ہیں, اتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں, یہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ جی بالکل, یہ کن گھروں میں رہتے ایجنسی ہیں؟ ہیں ہماری جو اس کے علاوہ عوام دنیا کی سب سے بیسٹ انٹیلیجنس عوام کی توجہ اس طرف چونکہ نہیں ہے, بھوک پڑی ہوئی ہے. ورنہ یہ لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں جی زیادہ کوئی گھر لیتے ہیں, کوئی جگہ کرائے پہ لیتے ہیں تو 3, 4, 10 گنا زیادہ کرایہ دیتے ہیں جی, اور وہ اپنی ہڈن ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کسی کو بھی شو نہیں ہونے دیتے. پبلک کی بھی توجہ اس طرف کوئی نہیں ہوتی کیونکہ پبلک کو تو روٹی نہیں مل رہی. یہ اس وقت ہی ہوگا جس وقت ہماری ساری پارٹیاں مل کر ملک کا سوچیں گی. ملک کا جب سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ دہشت گردی رہے گی انشاءاللہ, اور نہ اس طرح کے واقعات ہوں گے. فوج ہماری دنیا کی بہترین فوج ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے. لیکن جو بات میں پہلے کہہ چکا ہوں نا کہ جب تک عوام فوج کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی جی, اور وہ اپنا سینہ ایسے تان کے کھڑی نہیں ہوتی. آپ پیسنٹ کی جنگ کا آپ کو واقعات یاد ہوں گے, آپ تو پتہ نہیں اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی. میں پیسنٹ کی جنگ میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور مجھے یاد ہے وہ ایوب خان صاحب کی ایک جو صدر پاکستان تھے, ان کی ایک سپیچ نے پوری قوم کو کھڑا کر دیا اور مجال نہیں تھی کہ وہ 1 انچ بھی آگے بڑھ سکے. تو جس وقت حالات ایسے ہوتے ہیں نا اس وقت ملک کمزور ہوتا ہے. ملک کمزور ہوتا ہے تو یہ جو ایسی قوتیں ہیں جو انتہا پسندی ہے, جو دہشت گرد ہیں, وہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں کیونکہ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی. اس میں صرف اور صرف سیاسی پارٹیوں کو ہی مجرم نہیں ٹھہراؤں گا, کچھ جرم ہمارا بھی ہے. ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے اور ہماری توجہ نہ ہونے کی وجہ بھی موجود ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ ہم تو بھوک سے پریشان ہیں, ہمارے بچے تو دودھ کے لیے بلک رہے ہیں اور ان کو کیا ہے, ان کو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں صرف کرسی چاہیے اور یہ شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا سر, آپ نے ابھی جیسے فرمایا کہ عمران خان کا بیانیہ ہارا ہے جبکہ پی ڈی ایم اور چودھری پرویز الہی کا بیانیہ جیت گیا ہے. سر اگر عمران خان کا بیانیہ واقعتاً اسمبلیوں سے دستبردار ہونا ہے یا اسمبلیاں تحلیل کرنا ہے تو سر جو کے پی کے ہے, کے پی کے اندر تو کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے ان کو اسمبلیاں تحلیل کرنے میں. عمران خان صاحب کے پی کے یا گلگت ہے یا آزاد کشمیر ہے, سر وہاں کی اسمبلیاں کیوں تحلیل نہیں کر رہے؟ حافظ صاحب, پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچ گیا کہ 80% لوگ جو ہیں اگر عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے جی تو وہ 80% لوگ اس روز نہ تو ووٹ کاسٹ کرنے آئیں گے, انہوں نے سرے سے آنا ہی نہیں. وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ 80% لوگ نہیں آئیں گے. اس طرح سے انہیں نااہل نہیں کیا جا سکتا. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ وہ ووٹ خلاف دے دے پارٹی کے لیڈر کی مرضی کے خلاف, تو وہ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آئیں گے اور اس طرح سے وہ تحریک اسمبلیوں کے اندر ہی نہیں آئیں گے نہیں وہ اس روز. عمران خان صاحب کو یہ بتا دیا ہے. اب عمران خان صاحب چونکہ ایک بات کر چکے ہیں اس لیے وہ اپنے بیانیے پہ کھیلیں گے. وہ نہیں چاہیں گے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں. ان کے کارکن نہیں چاہتے, ان کے جو ایم این اے ایم پیز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں. عمران خان صاحب کو اس بات کا پوری طرح سے ادراک ہے, انہیں بتا دیا گیا ہے کہ لوگ آپ کے خلاف ہیں. اس طرح سے عمران خان صاحب تو قطعی طور پر انہوں نے ایک بات کر دی, اب اس پہ کھیلیں گے کہ دیکھیں جی میں نے تو کر دی ہے. اب وہ کوڈ کے پیچھے پناہ لیں گے اور وہ پی ڈی ایم کے بیانیے کے پیچھے پناہ لیں گے کہ وہ نہیں چاہتے. اور پی ڈی ایم تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے مدت پوری کرنی ہے. بھائی ان کے بیانیے کے پیچھے آپ کیوں پناہ لے رہے ہیں؟ وہ تو قطعی طور پر نہیں چاہتے کہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو یا لوگ اسمبلیوں سے جائیں.
اب جو सोमवार वाले दिन इन्होंने कहा है कि हम जाएंगे स्पीकर साहब के सामने नेशनल असेंबली में जी, और वहां जाके स्पीकर साहब तो बार बार कह चुके हैं कि एक एक करके आए, आप इकट्ठे जत्थे की सूरत में ना आए, क्योंकि एक दूसरे का दबाव होता है। एक एक बंदा आके मुझे कहे कि मैं रिजाइन करता हूं तो रिजाइन करे, वो किसने मना किया है? हाँ जी, वो अपनी सीट छोड़े और जाएं घर जाके हम इलेक्शन करवाते हैं। तो इमरान खान साहब कतई तौर पर ये नहीं चाहेंगे कि उनके लोग जो है उनकी रही सही जो समझ ले कि इज्जत बची है जी, जी, वो खाक में मिल जाए और पता चले कि इमरान खान साहब के कहने पे असम्बलियों में रिजाइन करने के लिए या अदम एतमाद को फेस करने। पीडीएम इस वक्त बड़ी मजबूत पोजीशन पे खड़ी है। अब कोर्ट ने उस पर मोहर तस्दीक सबत कर दी है कि आप जाके पहले एतमाद का वोट ले। अब एतमाद का वोट कैसे उन्होंने लेना है परवेज इलाही साहब ने? ये तो कल ही खुल जाएगी ना। जो 10 लोग थे परवेज इलाही साहब के वो भी उनके साथ नहीं खड़े। जी, और आपको पता है ना परवेज इलाही साहब इस वक्त उनके पांव जमीन पर नहीं लगे हुए, जी, जी, वो हवा में मुल्लक हैं। जी, जिस काफ लीग के नाम पे वो असेंबली में मौजूद हैं, उस काफ लीग के जो इस वक्त सरबरा हैं उन्होंने उनकी जो बुनियादी रुकनियत है वो भी मुअत्तल कर दी है, जी, जी, उसे भी खत्म कर दिया, जी, मंसूख वो कर दिया। कल तारक बशीर चीमा साहब ने कामिल लेटर आ गया साहब उनका? की, जी, जी, नहीं परवेज इलाही साहब का, जी, जी, परवेज इलाही साहब की चोई शुजात साहब ने और कामिल अली आला साहब की उन्होंने। जी सर, अब ये काफ लीग के अगर अगले दफा इलेक्शन होता है और ऐसे ही स्टेटस रहता है कि ये इमरान खान साहब को अपना लीडर कहते हैं, उनके इत्तेहादी बनते हैं, तो याद रखिएगा ये पीटीआई के टिकट पे तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, काफ लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी शुजात हुसैन साहब इन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। सर अगर ये काफ लीग पीटीआई के टिकट की इन्हें यकीन दहानी हो जाती, 32 सीटों भी हुई है सर, फिर तो मेरे ख्याल से अगर यकीन दहानी हो जाती तो वो समझे तहलील कर देते। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इमरान खान साहब ने इन्हें इस बात की यकीन दहानी नहीं दिलवाई जिस वजह से रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है, खान साहब ने उस पर सिग्नेचर किए हैं और मोनस लाई की जेब में है वो एग्रीमेंट। जी, लेकिन परवेज इलाही साहब को इस बात का पूरी तरह से यकीन है कि जिसका नाम इमरान खान है, इमरान खान साहब यू टर्न का नाम है। यूटर्न। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब ने जो उसमें लिखा है, उस रोज मैंने इस पे प्रोग्राम किया, जी, जी, वो मुआहदा हुआ है कि काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे परवेज इलाही अगली दफा वजारत में। तो ये तो काफ लीग में होंगे नहीं, तो उन्होंने तो मुआहदा किया कि काफ लीग के और पीटीए के दरमियान मुआहदा है। जी, जी, एक बात, दूसरा ये लिखा गया है कि काफ लीग के टिकट पे जो इलेक्शन लड़ेंगे वो 32 लोग जो हैं उनके जी, वो तो सर सीट एडजस्टमेंट का वो है ना काफ लीग के साथ। जी, जी, काफ लीग के साथ। अगर काफ लीग ने रुकनियत खत्म कर दी तो वो तो काफ लीग के है ही नहीं। जी, तो जी, उनके पास यूटर्न लेने के लिए इस दफा तो माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जो मुआहदा है वो उसके मुताबिक ही खान साहब कहते हैं कि जी मेरा वादा हुआ था काफ लीग के साथ, जी, जी, आप काफ लीग के हैं ही नहीं, तो आपके साथ तो मेरी कोई डील ही नहीं है। तो ये जो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल है ना जी, जी, इस वक्त सबसे ज्यादा खसारे में जो परवेज इलाही साहब है। जी, परवेज इलाही साहब, ये मेरी बात आज की लिख लीजिएगा, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, जी, एक सियासत का अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से कहता हूं कि परवेज इलाही साहब अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक चुके हैं। जी, ये उनका आखिरी इक़्तिदार था। इसके बाद वजीर आला पंजाब बनना तो बहुत दूर की बात है, वो पंजाब के कभी स्पीकर भी नहीं बन सकेंगे। ये मेरी बात आज की लिख लीजिए। जी, जी। अच्छा सर, ये जो इस वक्त हमारे मुल्की कर्जे हैं जिनकी किस्तें हमने अभी अदा करनी है अभी कुछ दिनों के अंदर, हमारे पास तकरीबन वो 27 अरब डॉलर के करीब हमारी जो किस्तें हैं पेंडिंग है, जबकि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। जो 7-7.5 अरब डॉलर हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है वो वैसे ही दोस्तों के हैं, बतौर अमानत पड़े हुए हैं। सर हमारा ये इंतजाम कहाँ से होगा, और अगर नहीं होता तो उस वक्त फिर पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी? एक प्रोग्राम मैंने इस पे भी किया था, मैंने कहा था कि जो नशई होते हैं उनके पास विजन तो होता नहीं है ना कि हमने कारोबार करना है, कोई बिजनेस करूंगा तो उससे कमाऊंगा और खाऊंगा। नशई जो होता है उसके पास ये होता है कि या तो मैंने डकैती करनी है, घर वालों से पहले छीननी है, उसके बाद मैंने कोई ना कोई जुर्म करके पैसे इकट्ठे करने हैं, वो जेब काटे किसी की जो मर्जी करे। जी, जी, या फिर ये होता है कि मैं घर की चीजें बेचूंगा। जी, हमारे हुक्मरान अंदाजा कीजिए, वो नून लीग के भी हैं, वो जिसके मर्जी हैं, पीटीए के हैं, जी, जी, किसी एक के पास भी है नहीं। जैसे नशई के पास भी है नहीं होता कि मैंने अपने घर की चीजें बेचनी है। जी। आपको पता है ना कि पीए ये बेचा हमने, फिर अक्सर इदारे हम गिरवी रख चुके हैं या बेच चुके हैं। अच्छा, आपको पता है रोज वैलेट जो था हमारा न्यूयॉर्क में और हमारी वहां पे जो जी, जी, सफारत खाना था हमने वो भी बेच दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग अपनी घर की चीजें बेच के, जैसे नशई करते हैं, वो बेच के हम अपनी तनख्वाहें दे रहे हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा, कल के प्रोग्राम में, कि उस्मान भाई पिछले 3 माह से विफाक के बहुत सारे महकमे ऐसे हैं जिनको तनख्वाह नहीं दी गई। 3 माह से कह रहा हूँ, 3 माह से तनख्वाहें, और पिछले 6 माह से उसमें आरबी में शामिल है जिनकी पेंशन अदा नहीं की गई। तो हमारे पास तो अपने और गर्दिशी कर्जे जो है ना मुल्क के जो है, आपने उनका जिक्र नहीं किया। अच्छा, पीएसओ आपको पेट्रोल नहीं दे रहा, सरकारी इदारों को, वापटा को वो नहीं दे रहा, वो कहते हैं जी कि आप पिछली अदाइयां कर, ज़ेरे गर्द जो कर्जे थे उनकी अदाइयों के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। जी, आप तो बात करें ना IMF के किस्तें वापस देने के लिए। जी जी, इस वक्त सूरत हाल ये है। और मैंने अर्ज किया कि
کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے ملک میں جس کی سوچ اس سمت میں جاتی ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ اپنے مقدمے ختم کرنے کے لیے آئے ہیں یا لوٹ مار کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ انجوائے کرنے کے لیے ہیں, ان کا اس سے کیا لینا دینا. اور آپ کے پروگرام کا مجھے پتا ہے دورانیہ بہت کم ہے, اسی میں ایک لطیفہ میں نے سنایا تھا کہ کسی ملک کا بادشاہ جو تھا وہ آخری سانسیں لے رہا تھا. جی جی. تو اس سے کہا گیا کہ حضور آپ کی اولاد تو ہے نہیں جسے ہم آپ کے بعد بادشاہ بنا لیں گے, جی تو آپ کو اپنا جانشین مقرر کر دیجیے. اس نے کہا میں کسی کو جانشین مقرر نہیں کر سکتا. شہر کا مرکزی دروازہ کل صبح جو بھی سب سے پہلے انٹر ہوگا وہ میرا جانشین ہوگا, اسے صدر بنا دیجیے گا. جی. ساتھ والے ملک میں ایک بیکاری رہتا تھا, وہاں قحط آ گیا جیسے ہمارے یہاں آ گیا. جی جی. تو اس نے کہا یار وہ ملک خوشحال ہے, وہاں جا کے میں بھیک مانگا کروں گا. وہ آیا تو سب سے پہلے گیٹ میں وہ انٹر ہوا جو شہر کا دروازہ تھا. جی. انٹر ہوا تو اسے انہوں نے بادشاہ سمجھ کے لے لیا اور بادشاہ بنا دیا. جی. وہ جب اسے شاہی پوشاک پہنا دی گئی تو وہ کہہ رہے تھے یار میرے ساتھ کیا مذاق کرے, مجھے جانے دو, میں نے بھیک مانگنی. انہوں نے کہا نہیں آپ بادشاہ ہیں ہمارے. اس نے کہا مجھے بھیک مانگو. انہوں نے کہا جی آپ تو ہمارے بادشاہ ہیں, آپ نہیں جا سکتے, آپ حکم کرے کیا کرنا. اس نے کہا جو بھی کہوں گا پھر مانو گے. انہوں نے کہا جی بالکل مانیں گے. اس نے کہا دیکھ لینا میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا. حضور آپ بادشاہ ہیں جو بھی کہیں گے. انہوں نے کہا پھر تھوڑا کو حلوہ بنا سکتے ہو, حلوہ کھانے کو جی چاہ رہا تھا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کو. انہوں نے کہا پھر حلوہ بناؤ. انہوں نے شاہی جو کک تھا اسے کہا تو بہترین زعفران اور جتنے بھی خشک میوہ جاتے ہیں وہ ڈال کے حلوہ بنائے گا. اسے تو زندگی میں ایسا حلوہ نہیں ملا تھا. جی جی. اس نے حلوہ کھایا اور اس نے کہا میں سونا چاہتا ہوں. ساری رات کا سویا. جب سو کے اٹھا انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کوئی حکم. اس نے کہا میرا ہر حکم ماننے کو. اس نے کہا انہوں نے کہا پھر تھوڑا کو حلوہ اور بناؤ. پھر حلوہ بن گیا. البتہ القصہ ہوتا یہ کہ 3 دن تک حلوے چلتے رہے. ساتھ والے ملک کو پتا چل گیا کہ وہاں کا بادشاہ مر گیا ہے اور جو نیا ہے وہ حلوہ کھانے والا بندہ ہے. انہوں نے حملہ کر دیا تو اس کے پاس لوگ آ گئے, سپاہ سالار اعظم آ گئے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت حملہ ہو گیا ملک پہ. اس نے کہا چلو اس پہ بات کرتے ہیں, پہلے حلوہ نا تھوڑا تھوڑا سا کھا لیں. دوبارہ وہ آئے. انہوں نے کہا سر وہ تو ہماری سرحد کے اندر آ گئے. اس نے کہا اچھا یار تھوڑا سا سو لوں پھر بات ہوتی ہے. وہ سو گیا, سو کے اٹھا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت حکم. اس نے کہا یار تھوڑا سا حلوہ نہ کھا لیں. پھر حلوہ کھا. انہوں نے کہا جناب وہ تو شہر کے بالکل اندر آ گئے ہیں. اس نے کہا یار ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا حلوہ کھا لوں پھر بات کریں گے. انہوں نے کہا جناب وہ شاہی محل تک آ گئے ہیں. انہوں نے کہا میری پوٹڑی دیو. اس نے اپنی وہ پوٹڑی پکڑی اور وہاں سے چلتا ہوا اس نے کہا یار تسی جانو تہاڈا ملک جانے مینوں کی پتا ہے کی کریدا جنگا وچ. ہمارے ملک میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ صرف حلوہ کھانے کے لیے آئے ہیں, ان کا ان مسائل سے کیا لینا دینا. یہ آپ نے سوچنا ہے, تھنک ٹینک میں بیٹھ کے سوچئے کہ جو 27 ارب ڈالر دینے ہیں وہ کہاں سے دینے ہیں. جو حلوہ کھانے آئے ہیں یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ 27 ارب ڈالر کہاں سے ادا کریں. آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی تھی. جی جی. اور ایک عمران خان صاحب کا ایک سینٹنس بڑا مشہور ہوا تھا, ایبسولوٹلی ناٹ. جی ٹھیک ہے سر. اب اگر اس وقت کے حالات دیکھیں نا جی کہ ملک میں دہشت گردی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. جی سر. اور عوام نے اس وقت اس نعرے کو بڑا پسند کیا تھا. جی. اب یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں نا, عوام نے کہنا ہے جناب کہ امریکہ بہادر آپ آئیں اور ہم مل کے جو ہے نا دہشت گردی کو ختم کرتے ہیں. جی. یہ ملک اس طرف جا رہا ہے. جی. میری بات یاد رکھیں کہ آنے والے وقتوں میں ہم جی عوام جو ہے جی جی وہ مل کر امریکہ بہادر کو یہ کہے گی کہ جناب آپ تشریف لائیں اور ہمیں دہشت گردی سے بچائیں. یہ بات آپ اچھا آپ سب آخری جملہ ایک لے لیجیے. جی جی سر. آج چیف آف آرمی اسٹاف نے ان علاقوں کا دورہ کیا, وہ ان جوانوں سے ملے ہیں. جی. ان ایک کے پاس گئے ہیں وہ, اور وہاں بڑا جو فوٹیج آئے ہیں ہمارے ISPR کی طرف سے وہ کمال کے فوٹیج ہیں, وہ حوصلہ بڑھاتے ہیں, وہ خون کو گرماتے ہیں. نوجوانوں نے بڑے عزم کا مظاہرہ کیا اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جو اس وقت کے ہیں جی جی سید عاصم منیر صاحب, انہوں نے آج بڑا دبنگ وہاں خطاب کیا نوجوانوں سے, اور جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑے پرعزم ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان سے آج ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی اور آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا. یہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے جو کہا ہے ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ سر. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر آپ کا بھی شکریہ. اپنے میزبان عثمان انصاری کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.